حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سن 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں بڑا سخت قحط پڑ گیا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، یہاں تک کہ جانوروں کے جسم میں خون بھی خشک ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج اور غلہ کی پیداوار خوب ہو رہی ہے۔ آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلے کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن العاص نے جواب میں لکھا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ غرض یہ کہ غلہ جب آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تقسیم کر دینے کا حکم فرمایا اور لوگ آ کر غلہ لے جا رہے تھے، ایک صحابی حضرت بلال بن الحارث جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلہ کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائیں۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا اس مقصد سے کہ کچھ کھا پی لیں پھر چلتے ہیں، مگر اس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور فرماتے ہیں، حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم وعدہ کر کے پورا کرنے میں سخت پکے ہو، بس عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ حضرت بلال بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر سے فرماؤ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو یہ سن کر خود باہر تشریف لائے۔ انہوں نے جب ساری بات آپ کو بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تم سب کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرے کسی عمل میں آپ سب کو کوئی بات بری اور مکروہ دکھی ہے؟ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ بالکل بھی نہیں۔ حضرت عمر نے صورتحال سب لوگوں کو بتائی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قحط سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کے بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا اور اللہ سے استسقاء مطلب پانی کی طلب نہیں کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں یہی بات ہے۔ پھر آپ نے نماز استسقاء پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا فرمائی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہے ہیں اور پھر بارش ہونے لگتی ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ چاہے آپ کو ایک جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ مانگنا ہو، وہ بھی آپ کسی اور سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے اللہ سے مانگیں۔ کوئی بھی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر اور فقیر، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی شیخ، کوئی صوفی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتے، نہ ہی کسی کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو کچھ دے سکتے ہیں۔ دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ حافظ۔